اچھا، اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کرتا ہوں کہ جس میں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت تھی، بہت سی اچھی صفات ہے نا، میں نے عرض کیا ایک صفات ہے امام علیہ السلام کی، ایک صفت تھی امام سخی تھے۔ امام کیا تھے؟ سخی تھے۔ ان کی سخاوت کے سلسلے میں کئی واقعات ہیں، جن میں سے دو واقعات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور جو پہلا واقعہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں ایک معجزہ بھی ہے اور ہدایت بھی، جو شروع ہم نے کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام انسان جو ہے اگر ہدایت چاہتا ہے تو پیغمبر نے کہا حسین جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ امام حسین کو امام نہیں مانتا تھا، لیکن امام حسین کے متعلق اس نے یہ سن رکھا تھا کہ امام حسین سخی بہت سخی ہیں، یہ سن رکھا تھا اس نے۔ لیکن اب آج کی طرح میں اگر آپ کو بیان کروں تو وہ کیسے چیک کرے، اس کو امتحان کرنا تھا، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ یہ شیعوں کے امام ہے۔ اس زمانے میں جو کہا جاتا تھا کہ امام ہے، جن کو امام حسین کی جو پیروی کرتے تھے یہ امام ہے، لیکن سخی بہت ہے، وہ کیسے آزمائش کرے۔ تو ایک مرتبہ، اچھا وہ طبیب بھی تھا، ایک مرتبہ اس کے بعد ایک غریب شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے تو آپ اس کا علاج کریں۔ تو اس نے کہا تمہاری ماں کا علاج ہے گھوڑے کے جگر میں۔ کس میں ہے؟ گھوڑے کے جگر میں۔ گھوڑا ذبح کرو، اس کا جگر لے آؤ، میں تمہاری ماں کا علاج کر لوں۔ اس نے میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے گھوڑا خریدوں؟ جیسے آج 10 12 15 لاکھ کی گاڑی خریدنا ہر آدمی کا بس نہیں ہے، اس زمانے میں گھوڑا بھی سواری کا جانور تھا کہ ہر آدمی خرید نہیں سکتا تھا۔ تو کہا میں کہاں سے خریدوں گھوڑا؟ تو اس نے کہا کہ تم امام حسین تمہارے امام ہے؟ کہا ہاں امام ہے۔ کہا کہ بہت سخی ہے میں نے سنا ہے۔ کہا میرا مولا سخی ہے۔ تو کہا جاؤ اسے لے لے جا کے، اب اسے علاج نہیں کرنا، اسے کیا کرنا ہے؟ آزمانا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں وہ آیا، امام حسین سے کہا مولا طبیب نے یہ علاج بیان کیا ہے، بتایا، طبیب کے پاس گیا تھا، ماں بیمار ہے، اس نے کہا کہ گھوڑا کا جگر لیا، مولا آپ دے دیں، میں تو گھوڑا نہیں خرید سکتا۔ امام نے کہا جاؤ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، جاؤ گھوڑا ذبح کرو، جگر لے جاؤ۔ گھوڑا ذبح کر کے اس نے جگر لے کے طبیب کے پاس آ گیا۔ اب جب طبیب کے پاس پہنچا، طبیب نے دیکھا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ گھوڑا کون سے رنگ کا تھا؟ اس نے کہا کہ کالا تھا، فرض کرو کالا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، سفید رنگ کا ہونا چاہیے تھا۔ دوبارہ بھیجا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 5 مرتبہ طبیب نے بھیجا اور ایک میں 7 مرتبہ، مختلف بہانوں سے بھیجتا رہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ رنگ ہونا چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ایسا ہونا چاہیے، یہ غلطی ہو گئی ایسا ہونا چاہیے۔ 2 روایتیں میں نے پڑھا، 2 روایتیں پڑھی، ایک میں 5 ہیں، ایک میں 7 ہیں۔ ہم 5 والی کو بھی لیں، کم از کم والی کو لیں تو 5 دفعہ ہے، اور زیادہ زیادہ جو ضرورت ہے 7۔ تو اب جب 7 اس کے بعد جگر آ گئے، 5 جگر آ گئے، 7 یا 5 جو بھی مانے، اب وہ طبیب حیران پریشان ہو گیا، کہتا ہے امام لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے ایک سوال کیا امام سے، کہنے لگا کہ پہلے مجھے وہاں لے جائے اس مقام پہ جہاں میں دیکھوں گے گھوڑے ذبح ہوئے، دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہاں گھوڑے ذبح ہوئے یا نہیں ہوئے۔ امام نے کہا اس کو بھیج دو، کہ جاؤ وہاں جہاں گھوڑے ذبح ہوئے تھے 5، امام نے بھیج دیا اسے، امام بھی ساتھ اس کے۔ جب اس نے دیکھا کہ 5 گھوڑے ذبح ہو گئے ہیں، اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص سخی ہے۔ جو شہرت تھی امام کی، اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ سخی۔ کہنے لگا کہ میں اب آپ پر ایمان لاتا ہوں، اب آپ سچے امام ہیں میرے، اب میں اس بات کا یقین ہو گیا، مجھے جو میں نے آپ کی شہرت سن رکھی تھی کہ آپ بہت سخی ہیں، اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ امام ہیں اور سخی بھی ہیں۔ اب امام نے کیا جواب دیا ہے، یہاں ذرا اس سے آگے سنیے۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے کہا تو ان گھوڑوں کے ذبح ہونے پہ مان لاتا ہے کہ میرے گھوڑے ذبح کر دیے، تو اس پہ مان لاتا ہے؟ امام نے کہا میں تو وہ ہوں جو انہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ جیسے زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھیں آپ تو میرے امام ہو گئے، میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں، میرا عقیدہ آپ پر ہو گیا، آپ اگر انہیں زندہ کر دیں گے تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے دعا کی، جیسی ہاتھ بلند کے دعا کے لیے، کہتے ہیں کہ جیسی ہاتھ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، سارے کے سارے گھوڑے زندہ ہو گئے۔ دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا اب یہاں سے اس کی ہدایت ہوئی، اب یہاں پہ دیکھیں اس واقعے میں ہمیں کیا ملا، نتیجہ کیا ہے؟
मौजूदा इमाम, एक, उस शख्स की हिदायत, दो, इस शख्स को अता की इमाम ने, तीन। यानी देखा आपने इमाम अलैहिस्सलाम की जो शोहरत थी, सखी थे, मेरे मौला सखी थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो आया, इमाम ने उसको खाली हाथ नहीं लौटा। इमाम ने कहा एक नहीं, दो नहीं, पाँच घोड़े ज़िबा कर दिए और उसे अता किया। तो अता इमाम है। फिर उस शख्स की हिदायत देखें, अगरचे मौजूदे से हुई, उसने अब खुद तलब किया, ऐसा काम किया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मौजूदा दिखाया और उसकी हिदायत हो गई। और इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो सखी थे। अब आइए एक और किस्सा इसी से मिलता जुलता, कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, कहता है कि मौला मुझ पर दियत कामिल है, एक कामिल दियत है एक शख्स की। दियत कहते हैं जिस शख्स का कत्ल किया होता है ना, उसको दियत देते हैं। कहते हैं कि एक दियत है, कामिल दियत है, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं दियत अदा करूं। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, अब हम तुमसे कुछ पूछेंगे, हम तुमसे कुछ सवालात करेंगे, अगर तुमने हमारे सवाल के जवाब दे दिए तो ठीक है, फिर हम तुम्हें अता करेंगे, और अब तुमने सवाल जवाब नहीं दिया तो फिर देखते उसके मुताबिक। इमाम उसने कहा आप मौला आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इमाम से कहा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अब सवाल करेंगे, अगर मेरे इल्म में हुआ तो मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल इमाम से पूछा, बताओ सबसे अफजल चीज़ क्या है? सबसे अफजल चीज़ क्या है? क्या है सबसे अफजल चीज़? है क्या? ईमान। किस पर? अल्लाह पर। हाँ, अब लो तो इमाम ने तो दे दिया, मैं तो नहीं दे सकता। वैसे मैं कह रहा हूँ इमाम ने के सवाल के जवाब उसको अता किया, मैं नहीं दे सकता, मैं ये कह रहा हूँ। बहरहाल यही चीज़ है, जो हमारे पास भी आइमा अलैहिस्सलाम के अक़वाल ही हैं। खैर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछा सबसे अफजल चीज़, सबसे ज़्यादा आलिम, सबसे ज्यादा आलिम का ही होता है। आप लोगों ने देखा कहीं हुआ है? आप सब तो ऐसे बयान करें जैसे आपके सामने हुआ हो। हाँ, तो इसकी वजह यही है कि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। जिम्मेदारी ज़्यादा है ना, जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी उसका हिसाब भी सख्त होगा। आप लोगों के भी हिजाब में क्या है? जिम्मेदारी तो हिजाब नहीं, जिम्मेदारी तो एक अलग चीज़ है। जितना ज़्यादा मैंने उसको तौज़ी आपको उस वक्त जो मौका आया था नहीं दी, कि जितना आप लोगों के लिए मुश्किल हिजाब में रहना उतना सवाब ज़्यादा है, उतना सख्त, जितना ज़्यादा मुश्किलात में रहे उतना सवाब ज़्यादा है। मुश्किल है ना हर वक्त 24 घंटे हिजाब में रहना, या कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, अपने आप को पाबंद रखना है ना, तो सवाब भी ज़्यादा है इतना। तो ये सब के लिए कि जितना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी, जितना ज़्यादा सख्त काम होगा, उसका हिसाब किताब भी इतना ज़्यादा होगा। और आलिम की ज़िम्मेदारी यूँ ज़्यादा है कि उसने 10 साल 15 साल पढ़ा है, मेहनत की, तो उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है माशरे की इस्लाह करने। क्योंकि रवायत में भी है, खुदा ना खास्ता कोई आलिम अगर ख़राब हो गया तो कहते हैं माशरा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो खैर सबसे अफजल चीज़ क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि बताओ सबसे अफजल चीज़ क्या है? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह पर ईमान लाना। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर एक आएगा, ईमान किसे कहते हैं? सवाल आएगा या नहीं आएगा? अगर से इस रवायत में नहीं है, यहाँ से मैं दूसरी रवायत आपको बयान करूँगा सिर्फ एक सवाल के जवाब में। फिर एक आएगा कि ईमान की हकीकत क्या। अब मैं मुख्तसर एक रवायत और बयान करता हूँ जिसमें ईमान की हकीकत बयान की गई। पैगम्बर इस्लाम सफ़र पर जा रहे थे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, पूछा तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम मोमिन हैं। जैसे अगर हम लोग करबला जाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, कोई रास्ते मिल जाए, पूछे कौन है, तो हम कहें हम शिया हैं, मोमिन है। उन्होंने कहा हम मोमिन है। तो पैगम्बर ने तुम्हारे मोमिन की अलामत क्या है? तो उन्होंने अलामत बयान की। उन्होंने कहा, अब उन्होंने देखा अलामत क्या बयान की अपने आप को, जो उन्होंने मोमिन कहा कि हम मोमिन हैं। तो पैगम्बर ने कहा अच्छा तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? तुम कहते हो अपने आप को कहते हो मोमिन है, तुम्हारा अलामत क्या है? उन्होंने पहली चीज़ कही कि अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी रहते हैं। अल्लाह की क़ज़ा पर जैसे अल्लाह चाहता वैसे हम रहते हैं। पहली चीज़ क्या बयान की? अल्लाह की क़ज़ा। दूसरा कहा कि अम्र खुदा के सामने तस्लीम खम, अम्र खुदा के सामने हमने कोई चू चरा करना ही नहीं है, जो हुक्म खुदा आ गया उसे मानना है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ मेरा क्या हुक्म है, यानी मैं ये समझता हूँ, नहीं, हुक्म खुदा आ गया उसे सर तस्लीम मानना है। ईमान की हकीकतों में पहली चीज़ है, ईमान के हकीकत में पहली चीज़ पैगम्बर जो उन्होंने बयान 3 चीज़ें बयान की हैं। पहली चीज़ अल्लाह की क़ज़ा पे राज़ी रहना। नंबर 2 अम्र खुदा के सामने सर तस्लीम खम होना, जैसा खुदा ने कहा वैसा
قبول کرنا، اور تیسرا یہ کہ اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے تمام کام زندگی کے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنا. یعنی انسان کوشش کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد کہ پروردگار اب تو میرا پرسان حال ہے، یا میرے تمام امور جو میرے پہ واجب تھے میں نے انجام دے دیے، اب اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرنا. یہ 3 کام انہوں نے بیان کیے، 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ایمان کی حقیقت میں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ یہ لوگ علماء اور حکماء میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور حکمت کے لحاظ سے انبیاء کے قریب ہیں. پھر ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اگر اپنی باتوں میں سچے ہو، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو جن گھروں میں تم کو رہنا نہیں ہے وہ مت بناؤ، اور جن کھانوں کو مت نہیں کھانا انہیں جمع مت کرو. دیکھیں بہت 2 جملے ہیں لیکن بہت قیمتی ہیں. پیغمبر کی بات تو قیمتی ہوگی یقیناً، لیکن اس کو سمجھنا ہے. پیغمبر نے کہا تم لوگ اپنی بات میں اگر سچے ہو تو ان گھروں کو مت بناؤ جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے، ان کھانوں کو جمع مت کرو جن میں تمہیں کھانا نہیں ہے. پھر پیغمبر نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کے رسول نے ان کے سوال کے جواب میں کہا. جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے کہا 3 چیزیں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا. انہوں نے 3 چیزوں کو بیان کیا تو اللہ کے رسول نے ان کے جواب میں انہیں یہ کہا کہ یہ اپنے قول میں، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، اس کے بعد یہ بیان کیا اور کہا کہ یہ حکمہ اور یہ انبیاء کی حکمت میں انبیاء سے قریب ہیں. یہ انہوں نے ایمان. تو پہلا سوال کا جواب کیا تھا؟ ایمان. اب آئیے دوسرا سوال. امام حسین علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے اس نوجوان کی. امام سے پوچھا بتاؤ سب سے افضل چیز کیا؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے نجات حاصل ہوتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے نجات حاصل ہوتی ہے؟ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنا، جو ابھی عقل مند کے لیے بھی آ گیا تھا. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ مردوں کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا مردوں کی زینت ہے کہ علم ہو، حلم کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر یہ نہ ہو تو؟ اس نے کہا تو پھر ایسی دولت ہو جس کے ساتھ سخاوت ہو. پھر ایسی دولت ہو جس کے ساتھ سخاوت ہو. اس نے کہا جب یہ جواب دیا امام نے کہا اگر یہ نہ ہو تو؟ پھر اس نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا کہ مولا پھر اس کے بعد فخر ہو صبر کے ساتھ، فخر ہو صبر کے ساتھ. پھر امام حسین نے کہا اچھا یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ چیز امام بتاتے ہیں یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو. تو پھر اس نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آسمان سے بجلی گرے اور وہ مر جائے، اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. اسے جواب دے دیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے، دیکھیں امام علیہ السلام نے 1000 دینار اسے دیے اور کہا کہ تمہارا جو قرضہ ہے کامل دیت جو ہے یہ تم اس سے اپنی دیت اتارو جو تم پہ قرضہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام علیہ السلام نے اسے ایک انگوٹھی دی جس کا نگ 200 درہم کا تھا، اور امام نے کہا یہ 200 درہم جو نگ ہے اس کی قیمت 200 درہم ہے جس سے تم اپنی زندگی کے اخراجات مکمل کرو گے. تو اب دیکھیے یہاں اس واقعے میں بھی امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کہ میرا مولا سخی تھا یہ بیان کیا گیا. یہ صرف آج کے یہ دوسرے سیشن میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کیا، وہ ہے سخی ہونا، سخاوت امام. اچھا اب ایک اور پہلو ہے اس کو بیان کرتے چلتے ہیں، وہ ہے انکساری تواضع امام. میں نے کہا کہ شروع میں آپ سے کہا کہ بہت سارے پہلو آتے ہیں امام کی زندگی کے، لیکن وقت کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں. ایک چیز ہے سخاوت اور انکساری اور تواضع. ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام جب جا رہے تھے راستے میں کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے امام علیہ السلام کو بلایا اور امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ امام علیہ السلام کھانے میں شریک ہوئے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک جملہ کا قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں کہا کہ خداوند متعال غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان کے ساتھ امام بیٹھے، کھانا کھایا، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں امام نے ان کو اپنے گھر پہ دعوت دی، پھر ان کو اپنے گھر پہ بلایا اور کھانا کھلایا اور امام نے تحفے دیے، تحائف وغیرہ دیے. تو یہ ایک بالکل بہت چھوٹا سا واقعہ امام علیہ السلام کی سیرت میں. چھوٹے سے مراد ہے کہ واقعہ کہ جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ امام علیہ السلام انکساری اور تواضع تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھتے تھے. جو امام کو دعوت دیتا تھا بلاتا تھا امام ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور امام نے قرآن کی آیت پڑھی اور یہ کہا کہ خدا غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا اب آخری ایک چیز بیان کر دیتا ہوں بس کہ دنیا میں امام حسین کو کیا پسند ہے.
آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت میں نے خود بیان کی تھی 2 سال پہلے، روایت میں سب بیان کرتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان جلسوں میں بیان کی تھی پہلے شروع میں، پہلے 2 سال پہلے، کہ 3 چیزیں جناب زہرا کو دنیا میں پسند تھیں. ایک اور نہیں، وہ مولا علی کا ہے، دیکھیں نا، نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ تلاوت. اور نہیں، 3 چیز نہیں، 3 چیزیں کہتے ہیں جناب زہرا کو دنیا پسند. ایک ہے چہرہ رسول خدا کی زیارت، ایک تھا چہرہ رسول خدا کی زیارت، ایک تھا صدقہ دینا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اور تیسری چیز تھی تلاوت قرآن. یہ 3 چیزیں ہیں کہ تلاوت قرآن، صدقہ، یعنی دنیا سے 3 چیزیں پسند تھی جناب زہرا کو. اور ایک ہے زیارت رسول خدا، چہرہ رسول خدا کی زیارت کرنا. اسی طرح اب دیکھتے ہیں ایک روایت ہے شب عاشور کی جو روایت ملی ہے، اس جی کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ ایک اور ہاں، اب اس میں 3 چیزیں نہیں، ہم نے اس میں ایک جس میں ہم نے پڑھا اس میں 4 چیزیں ہیں، یعنی 4 چیزیں ہم نے کاؤنٹ کیے. امام علیہ السلام نے جو بیان کیا اس میں دیکھیں آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو دنیا میں کیا پسند ہے. سوال ہے، سوال کو اس طرح پیش کریں جو خود روایت کے جملے ہیں کہ امام نے کہا مجھے یہ چیزیں محبوب ہیں، یعنی ان چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں. جب جناب عباس سے کہا جا کے ایک شب کی مہرت لو، تو اس کے بعد کہا کہ خدا تو جانتا ہے، نماز، ایک نماز، کہا کہ خدا تو جانتا ہے کہ یعنی خدا تو جانتا ہے کہ حسین کو کیا پسند ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 کثرت سے استغفار، توبہ اور استغفار، اور اس کے بعد 4تھی چیز کیا ہے؟ کثرت سے دعا. یہ 4 چیزیں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام. امام نے جملہ یعنی یہ جملہ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے بعد کہا خدا کو مخاطب کر کے امام حسین نے کہا خدا تو جانتا ہے کہ حسین ان چیزوں کو کتنا محبوب رکھتا ہے، یعنی حسین ان چیزوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یعنی اب ہم یوں کہیں کہ دنیا میں امام حسین علیہ السلام کو 4 چیزیں پسند تھیں، اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں. یعنی شب عاشور جو 4 چیزوں کا ذکر خاص امام حسین نے کیا، ایک نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، کثرت سے دعا ہے، اور کثرت سے استغفار اور توبہ. یہ 4 چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو دنیا میں بہت زیادہ پسند تھی.